ٹینڈ کروانا جائز ہے, سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج اور عمرے کے موقع پر بال منڈوایا کرتے تھے, ورنہ آپ نے بال رکھے ہیں. بال تو انسان کی نیچر, اللہ نے دیے اس لیے رکھنے کے لیے. پھر بھی اگر کوئی ٹینڈ کروا کے رکھتا ہے گناہ نہیں ہے, اس کو سنت نہ سمجھے. وہ بولے بھائی مجھے گرمی لگتی ہے اور میں اس طرح زیادہ صاف ستھرا رہتا ہوں اور نہانے میں آسانی ہے, مگا پھینکا پانی کا اور جو پھسل کے چلا گیا. بالوں میں ذرا دھونا پڑتا ہے ان کو. تو اب وہ ان کے گھر والے پریشان کہ بھائی ہمارا بچہ اس پہ ٹنڈ, ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا بال رکھو, پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نا 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 نا, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے. ان کی لاجک بھی یہ تھی کہ اگر بال رکھو گے تو خوبصورت نظر آؤ گے, تو لڑکیاں تمہیں چھیڑیں گی, تو اس کے دولت بھی ہو اور حسن بھی ہو تو چھڑتا تو ہے پھر انسان. کیا خیال ہے, تو لڑکیاں تمہیں چھیڑیں گی تو فتنے میں آؤ گے, آزمائش میں آؤ گے. تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ چھڑ ہی نہ سکو. صرف پیسے سے تھوڑی کوئی چھڑتا ہے, صحیح ہے نا. تو ایسا اپنے آپ کو بنا کے رکھو, ٹنڈا بالکل. جب بھی کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے ٹوپی اتار کے سر دکھا دو, وہ بھاگ جائے گی. تو فتنے سے بالکل دور رہو گے ہمیشہ. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار جیسے پیر صاحب کہہ رہے ہیں چھوڑو, جب اطاعت کرنی ہے تو حلال حرام کا مسئلہ تو ہے نہیں, جیسے کہہ رہے ہیں عمل کر لو, فتنے سے بچ جاؤ گے. مجھے سمجھ میں تو نہیں آئی ان کی بات. میں نے کہا ظاہر ہے اب وہ بلا وجہ تعلق توڑنا بھی اچھا نہیں. لیکن پتہ چلا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ بال رکھو, میں نے کہا میرے بھائی ماں کا حکم پہلے ہے. ماں کا حکم کیا ہے, بولو نا, پہلے ہے. میں نے کہا ابھی یہاں پیر صاحب کی نہیں چلے گی, بلکہ میں نے کہا جو سچی مچی کا پیر ہوگا نا, جو واقعی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہوگا, وہ ماں کی مرضی کے خلاف آپ کو چلنے ہی نہیں دے گا. اس سے تو آپ بیعت اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو شریعت سکھائے, اور شریعت میں والدین کا حق سب سے, بولو بھائی, جب تک شریعت کے خلاف نہ کہیں آپ, وہ تو سب سے پہلے ہے. لیکن وہ پیر صاحب مان کے نہیں دے رہے. نہیں بھائی ٹرینڈ کراؤ, نہیں بھائی شیخ کا حکم, دینی معاملات میں شیخ کا حکم پہلے ہے. میں نے کہا بھائی یہ دینی معاملہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ دینی کوئی شریعت کا کوئی حکم تھوڑی ہے, یہ مباح ہے. بال رکھنا بھی جائز, کٹانا بھی جائز. تو مباح چیزوں میں, جائز چیزوں میں جب ماں باپ حکم دیں تو وہ جائز چیز کیا ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. بھائی ان کو اپنا بچہ اچھا نہیں لگ رہا گنجے پن میں, وہ دیکھو والدین کی کیسی محبت ہے کہ بچوں کو چاہتے ہیں نا کہ جس محفل میں ہمارا بیٹا یا بیٹی جائے اچھی لگے, اچھے کپڑے پہناتے ہیں نا. کتنا شاپنگ کے خرچ کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کی زینت سے کس کی زینت ہے, والدین کی. لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ میلا ہے نا, میلا اس کا باپ آ رہا ہے تو باپ کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے اس میں؟ تو باپ تو چاہتا ہے ہمارا بیٹا یا بیٹی ہم سے بھی آگے جائے ترقی میں, ماں بھی یہی چاہتی ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی جب آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں تو اب آپ کو بال رکھنے پڑیں گے. انہوں نے کہا وہ لڑکیاں دیکھیں گی فتنہ ہوگا. میں نے کہا بھائی اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دینداروں کا حلیہ خراب ہو کے کتنے لوگ دین سے دور ہوں گے کہ یار بھائی دیکھو دیندار آدمی ایک چلتی پھرتی ایک تصویر ہوتی ہے, شریعت کی تصویر. وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے ایسے بن جاؤ. تو میں نے کہا لوگ مہنگے مہنگے تیل سر پہ مالش کر کے بال اگوا رہے ہیں, تو آپ یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ دین پہ چلنے کے لیے ایسا بننا ضروری ہے. تو اس سے دین کی محبت ہوگی یا دین سے وحشت ہوگی؟ تو وحشت ہوگی اس سے دین کی. لوگوں کو دور بھاگیں گے لوگ دین سے. بڑا سمجھایا میں نے کہا یہاں تو یہ دلائل ایک طرف, جب ماں نے کہہ دیا تو ماں نے تو بھائی جنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کا بڑا مقام ہوتا ہے. میں نے کہا ہوتا ہے, اماں سے بڑا نہیں ہوتا. بلکہ میں نے کہا بھائی ماں تو دور کی بات, اگر بڑا بھائی بھی کہہ رہا ہے نا تو بھی پیر کے حکم پر بڑے بھائی کے حکم کو ترجیح دو. بڑے بھائی کی ویلیو بھی اسلام میں زیادہ ہے, باپ کی جگہ ہے وہ.
قرآن میں جگہ جگہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے. تو جس نے آپ کو دین سکھایا بہت بڑا حق ہے اس کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، لیکن باپ کے بعد ہے. پھر میں نے ان کو مثال سے سمجھایا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، روڈ پہ پڑے ہوئے ہو، لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کر کے بولیں گے کہ اٹھاؤ، یا بھائی کو بولیں گے؟ اس نے کہا بھائی کو. میں نے کہا بھائی فوراً آئے گا اٹھانے کے لیے، اور پیر صاحب آپ کو خانقاہ سے نکال دیں گے، بولیں گے جب ٹانگ جڑ جائے آ جانا. لیکن آپ کا باپ آپ کو گھر سے بولو نا نہیں نکالے گا، نہ ماں نکالے گی، نہ باپ نکالے گا، نہ بھائی نکالے گا، بلکہ پریشان ہوں گے، علاج کا خرچہ وہ کریں گے. تو یہ جو رشتے اللہ نے بنا دیے نا، بلڈ ریلیشن، یہ ایلفی سے زیادہ مضبوط ہے میرے بھائی. باقی رشتے 2 منٹ میں ٹوٹتے ہیں. دلائل کے انبار لگا دیے، مگر ان کی سمجھ میں آ گیا، ان کے پیر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا ایسی کی تیسی، اماں پہلے جب اللہ کا حکم ہے تو میں نے کہا بال رکھ لو. بالآخر وہ ان کا تعلق ہی ختم ہو گیا پیر صاحب سے. پھر بال رکھنے پر یہ ہے شخصیت پرستی. ٹھیک ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی. تو یہ پیر صاحب ان کے دیندار، مگر شریعت میں عمق اور گہرائی نہیں ہے، علم میں کمال نہیں ہے، رسوخ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں علمی باتیں علماء سے پوچھو. علم علماء کے پاس ہوتا ہے، جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس سے وہ لی جاتی ہے. تو وہ مٹی کے پیالے پہ آ گئے، کوئی جناب کوئی ٹنڈ کو سمجھ رہا ہے کہ بس یہی دنیا کا سب کچھ ہے. ایک صاحب کی شادی ہوئی، وہ سول ڈریس میں آ گئے کہ اسلام میں چونکہ سادگی ہے. اب باپ کہہ رہا ہے بیٹا شیروانی پہن لے، چل تو 3 پیس سوٹ نہیں پہنتا، شیروانی تو پہن. دولہا تو کہہ رہے ہیں ابا اسلام میں سادگی سے شادی کا حکم ہے. تو مجھے بتایا، میں نے کہا اس کو دھوتی بنیان دے دو، دھوتی بنیان دے دو، اس میں آئے گا. یہ دلہن والے خود ہی ہوشیار ہو جائیں گے کہ یہ داماد بنانے کے قابل ہے یا. اور بھائی سادگی کا یہ مطلب تھوڑی ہے، دولہا ہے تو پتہ تو چلے. کہ قاضی کنفیوز ہو رہا ہے بھائی آپ میں سے دولہا کون ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. میں تو بھائی کئی نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے، ایسا بعض دفعہ ہوا ہے کہ دولہا سے زیادہ ڈریسنگ ان کی تھی جو دولہا کے ساتھ آئے ہوئے. اللہ کی قسم میں کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا شاید یہ دولہا ہے. میں تو قبولوانے لگا تھا، اور وہ بھی گھننا بن کے نا ہاں 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 کر رہا ہے بیٹھا ہوا. پھر میں نے احتیاطاً پوچھ لیا. میں نے کہا آپ کہہ رہے نہیں میں نہیں. یہی میں نے کہا دیکھو یار، اگر وہ دولہا اچھا ڈریس نہیں پہن سکتا تھا تو آپ کم از کم اس سے کم درجے کا پہن لیتے. یار تم نے کاٹن پہ کلف لگایا ہوا ہے تو میں بغیر کلف کے پہنوں گا. تو یہ وہ مضبوطی نہیں ہے دین پہ، بلکہ یہ علم نہ ہونے کا